قومیں بنتی کیسے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہاں سے آتے ہیں ہم کہ مطلب کیسے وہ سارے لوگ مل کے ایک قوم کہلانا شروع کر دیتے ہیں؟ فہیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس ٹاپک کو لے کر ہم جب بھی سنتے ہیں لوگوں کی گفتگو میں سنتا ہوں تو بڑی ساری گمراہیاں مجھے نظر آتی ہیں. گمراہی ان دا سینس ہم بہت ساری چیزیں ہم اپنے ذہن میں اپنے شعور میں ڈیفائن کیے بغیر، اس کی تعریف کیے بغیر اس کے اوپر اپنی رائے قائم کر لیتے ہیں. اچھا، مثال کے طور پر جیسے آپ نے ابھی انٹروڈکشن میں بتایا کہ کچھ لوگ ناراض ہیں، کچھ لوگ خوش ہیں. پہلے تو ان کو یہ تعین کرنا ضروری ہے کہ قوم کہتے کس کو ہیں. نمبر 1، قوم ہونے کے کچھ بنیادی قوانین ہوتے ہیں، وہ سائنٹیفکلی بھی، فلسافیکلی بھی اور ریلیجیسلی بھی. نمبر 2، آپ نے فرمایا کہ قوم بنتی کیسے ہے. اس ٹاپک کو دیکھنے کے بھی مختلف رخ ہیں. آپ اس بات کو ریلیجیسلی بھی دیکھ سکتے ہیں، یعنی کہ دینی طور پر بھی ایک قوم کیسے بنتی ہے. اس کا ایک فلسفہ بھی ہے، اس کی ایک سائنس بھی ہے جو دنیا بھر میں سائنٹیفک سٹڈیز ہو رہی ہیں، اور اس کا ایک روحانی رخ بھی ہے کہ قومیں کیسے بنتی ہیں. لیکن اگر ہم بنیادی بات کریں، اس کا فلسفیانہ رخ اٹھائیں تو قومیں بنتی ہیں کردار سے. ٹھیک ہے. اور قوموں کا کردار خود سے نہیں بن جاتا. قوموں کا کردار جو ہے وہ انفرادی جو فرد اس معاشرے میں بستے ہیں اس قوم میں، ان کے کرداروں سے بنتا ہے. مثال کے طور پر یہ کمرہ جو ہے قوم ہے، اس میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں ان سب کا کردار وہ بد کردار ہے. تو جب اس کمرے کا اجتماعی ذکر ہوگا تو وہ اچھا ذکر ہوگا. جو انفرادی لوگ ہیں وہ سب برے ہی کام کر رہے ہوں گے تو امیج اس کا برا ہی جائے گا. تو اس لیے اس طرح کہتے ہیں کہ قوم ذاتی لوگوں کے کردار سے بنتی. تو فلسفہ جو دینی پہلو اس کا ہے، جیسے فرض کریں یہاں پہ مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، تو وہ جو دین اسلام کا جو ایک اثر ہے ان کے کردار کے اوپر، وہ مجموعی طور پہ وہ بھی قوم بنانے میں ہماری مدد کرتا ہے. آپ نے بہت اچھا سوال کیا. اس پہ میں نے ایک ریسرچ پیپر لکھا ہے ریسنٹلی. وہ ریسرچ یہ کہتی ہے کہ دینی اعتبار سے جو بھی قوم دنیا میں بستی، کوئی بھی ملک ہے، وہ کوئی نہ کوئی مذہب فالو کر رہا ہے، یا وہ لا مذہب ہے. اچھا، اگر وہ لا مذہب ہے اس کے الگ ڈیٹیلز ہیں، لیکن اگر وہ مذہب کوئی فالو کر رہا ہے، ہر مذہب جو ہے دنیا میں وہ مورل ویلیوز دیتا ہے. مذہب کا کام بنیادی طور پہ کیا ہے؟ اگر فلسافیکلی دیکھیں تو وہ مورل ویلیوز دیتا ہے. پھر ان مورل ویلیوز کو لے کر ہم اس میں سے ایتھیکل ویلیوز نکالتے ہیں. اس کی ایگزامپل میں دے دوں کہ ہمارا مذہب اسلام کہتا ہے کہ ماں باپ کا احترام کرنا چاہیے. یہ قدر ہے ہمارے مذہب کی، یہ مورل ویلیو دی گئی ہے. لیکن وہ احترام کیسے کرنا چاہیے وہ کلچر اور جیوگرافیکلی اور ڈفرینٹ فیکٹرز پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اس کے ایتھکس ہم نے کیسے نکالے، اس کو پریکٹس کیسے کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ہمارے کچھ شہروں کے اندر ماں باپ کا احترام یہ کہ ان کے سامنے اونچی آواز سے بات نہ کرو، ان کے سامنے ادب سے بیٹھو، ٹانگیں بند کر کے بیٹھو، ان کے سامنے یہ الفاظ بولنا معیوب ہے، ان کے ڈیسیجن کے اگینسٹ نہیں جا سکتے. کچھ شہروں کے اندر یہ کہ آپ ان کے سامنے بیٹھ کسی بھی طرح سکتے ہو لیکن ان کے ڈیسیجن کے اگینسٹ نہیں جا سکتے. ان کے سامنے یہ باتیں کر سکتے ہو آپ جو ہمارے کسی شہر میں معیوب سمجھی جاتی ہیں. تو یہ جو ایتھیکل ویلیوز ہیں یہ الگ الگ ہوتی ہیں علاقے وائز. تو اب جب مذہب سے آپ یہ مورل اور ایتھیکل ویلیوز نکالتے ہو اور وہ اپنی نیشن میں اپلائی کرتے ہو تو جا کے قوم بنتی ہے. اب پرابلم کیا ہے؟ ہمارے پاس مذہب ہے، ہمارے پاس مورل ویلیوز بھی ہیں، ہمارے پاس ایتھیکل ویلیوز بھی ہیں، لیکن اپلیکیشن کدھر ہے؟ ہمیں اس بات کا ہی شعور نہیں ہے کہ ہمیں ان مورل ویلیوز کو انٹیکٹ رکھنا ہے، تبھی قوم بنے گی. آپ اگر پاکستان کی مثال اٹھائیں تو وہاں پہ اسلام کا بول بالا ہے، مورل ویلیوز ہیں، ایتھیکل ویلیوز ہیں، لیکن ہمیں اس بات کی تمیز نہیں ہے کہ وہ مورل ویلیوز اور ایتھیکل ویلیوز کی امپورٹنس کیا ہے اور کس حد تک ہمیں اس کو کیری کرنا ہے. صحیح. تو تین چیزیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں کہ کسی بھی قوم سے تعلق رکھنے والے کسی بھی شخص کی یا نمائندے کی ایک ذمہ داری بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ پوری قوم کا جو کردار ہے، امیج ہے، وہ اس حوالے سے بات ہونا ہوتی ہے. دوسرا، گھروں میں قوم کے بارے میں جب بھی بات ہوتی ہے تو وہ یہی ہوتا ہے کہ نہیں یہ ساڑی قوم دا، نہیں اسی ادھر شادی نہیں کرنی. تو وہ مطلب ہماری جو اپنے پیشے اور جو قومیں جن کو ہم یاد رکھتے ہیں اس بارے میں بات کریں گے. کیا وہ بھی قوم کی حیثیت ہی رکھتے ہیں؟ پھر الگ زبان بولنے والے یا ایک جگہ پہ رہنے والے، الگ الگ تقسیم جو جگہ کی ہے وہ رہنے والے، وہ بھی اپنے آپ کو الگ الگ قوموں میں شمار کر سکتے ہیں. کیا جغرافیائی اعتبار سے بھی ہم قوموں کی تفریق کر سکتے ہیں یا ان کی تقسیم کر سکتے ہیں؟ جیسے اگر ہم باہر ایک براڈر پکچر میں دیکھا جائے تو پاکستانی ایک قوم ہے، اگر یہاں پہ دیکھا جائے تو یہاں ہم سندھی بھی ہیں، بلوچی بھی ہیں، پٹھان بھی ہیں، پنجابی بھی ہیں، مہاجر بھی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہے. تھوڑا سا اور ذرا زوم ان کیا جائے تو ہم لوہار بھی ہیں، جٹ بھی ہیں، بٹ بھی ہیں، اور پتہ نہیں
کون کون ہے. نٹکھٹ بھی ہیں. ہاں نٹکھٹ بھی ہیں, جھٹپٹ بھی ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ کہاں تک ہمیں جو ہے نا وہ زوم ان کر کے دیکھنا پڑے گا کہ اوکے یہاں پہ ہمیں پوری قوم نظر آ رہی ہے. فہیم ایک بڑا مشہور مکالمہ ہے کہ یہ جملہ ہے کہ آپ کیا دیکھ رہے ہو یہ تو امپورٹنٹ ہے, لیکن کہاں کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہو یہ بھی بہت. ہاں یہ بھی بالکل صحیح. تو قوموں کا جو تفریق کی جاتی ہے ان کو جو جانچنے کا پیرامیٹر ہے وہ مختلف اینگلز ہوتے ہیں. انٹرنیشنلی جو چیز رائج ہے وہ ہے جغرافیائی تفریق کرنا, یعنی کہ جب باؤنڈریز مارک کر دیتے ہیں کسی کنٹری کو, آپ آئیڈینٹیفائی یہ سب لوگ ریکگنائز کر لیتے ہیں. جیسے ریسنٹلی افغانستان کے ساتھ ابھی ہوا ہے تو اس کو لوگ ریکگنائز کریں گے تو کہلایا جائے گا یہاں افغانستان ہے, یہاں افغانز رہتے ہیں. یہ جغرافیکل مارکنگ ہے. ایک تو قوم کو تفریق کرنے کا یا جانچنے کا یا آؤٹ کرنے کا یا فلٹر آؤٹ کرنے کا یہ طریقہ ہے. ٹھیک ہے. پھر جو آپ نے فرمایا کہ ہم نارملی بات کر رہے ہوتے ہیں یہ فلاں بندہ ہے, یہ فلاں ذات کا ہے, ہماری زبان کا ہے, فلاں ایک طریقہ ہوتا ہے قوموں کو جانچنے کا مذہبی طریقہ. جیسے ہم کہتے ہیں یہودیوں نے یہ کیا, کرسچنوں نے یہ کیا, مسلمانوں نے یہ کیا, صحیح جی, اور چائنیز نے یہ کیا جو بدھ مذہب کے چاہنے ماننے والے. تو ایک تو مذہبی تفریق ہو گئی. تیسری تفریق ہوتی ہے کلچر کی بنیاد پر. جیسے آپ نے فرمایا یہ فلاں سندھی ہے, یہ فلاں بلوچی ذات ہے. تو عام انسان جو ایک نارمل لے مین جو ہوتا ہے اس کو یہ تمیز نہیں ہوتی کہ قوم کیا ہے اور قوموں کو جانچنا کیسے چاہیے. وہ جس ماحول میں پلا بڑا ہوتا ہے وہ اسی طریقے سے قوم کو جانچ رہا ہوتا ہے. جیسے اگر میں بچپن سے یہی سنتا آیا ہوں کہ وہ فلاں ذات کا ہے, فلاں ذات کا ہے, تو میری نظر میں قوم کو پرکھنا ذات کی بنیاد ہے. اگر میں انٹرنیشنل یا پڑھا لکھا آدمی ہوں تو میں باؤنڈری وائز, کلچر وائز. تو ٹھیک ہے. اچھا کیا اس وقت دنیا میں عظیم قومیں موجود ہیں؟ عظیم قومیں تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ بہت بڑی ڈیفینیشن ہے اور بہت ڈیٹیل طلب ہے کہ عظیم ہونے کا مطلب کیا. سب سے پہلے پاکستانیز عظیم قوم ہونے کا کیا ڈیفائن کرتے ہیں. ہمارا ایک جنرل کانسیپٹ پایا جاتا ہے وہ قوم جو پوری دنیا کو لیڈ کرے کہاں مذہبی بنیاد پر وہ عظیم ہوگی. اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے سارا کچھ بوائل ڈاؤن مذہب پہ ہی کرتا ہے اگر انٹرنیشنلی بھی ہم اسٹڈی کریں. لیکن عظیم قوم کی ڈیفائن کرنا ایک تو بہت ڈیٹیل طلب بات. دوسرا جو بھی عظمت کی آپ کی ڈیفینیشن ہے, میری ڈیفینیشن ہے, میری ڈیفینیشن کے مطابق اس وقت بہت کم دنیا میں قومیں ہیں جو عظمت کی طرف گامزن ہیں, عظیم بنی نہیں ہے. اچھا جیسے نیوزی لینڈ والا ایک حادثہ ہوا تو ان سارے لوگوں نے سامنے آ کے پوری دنیا کے دل جیت لیے, خاص طور پہ مسلمانوں کے بھی, کہ وہ بڑا ایک اچھے طریقے سے اس کو ڈیل کیا بعد میں. اور ٹرکش لوگوں سے بڑے انسپائر ہیں ہم لوگ. اور ایسے ہی کچھ قومیں جہاں پہ بچوں کی تعلیم کے حوالے سے بہت کام کیا جا رہا ہے یا ہیومینٹی کے حوالے سے بڑا کام کیا جا رہا ہے یا جن کے پاس ساری آسائشیں موجود ہیں, ان کو بھی ایک بڑی بہترین اور عظیم قوم تصور کیا جاتا ہے یہاں پہ. فہیم دیکھیں اس وقت جو وہی والی بات ہے کہ ڈیفینیشن کیا ہے آپ کی. بہت سارے لوگ کہتے ہیں جاپان جو ہے بہت عظیم قوم ہے اس وقت. اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ گریٹ ایک اچھا نیشن ہے, لیکن وہ جس ڈیفینیشن پہ پورے اترتے ہیں وہ ڈیفینیشن ہے اکنامک ڈیفینیشن. یعنی کہ اگر کسی قوم کو فزیکل محنتی ہونا آپ نے دیکھنا ہے, اس کی عظمت پہ دیکھنا ہے تو وہ جاپنیز قوم ہے. اسی طرح آپ کو کسی قوم کو انسانیت کی خدمت یا ہیومنسٹک ہونا یا ایک سینسیبل ہیومن بینگ ہونا دیکھنا ہے آپ نے تو نیوزی لینڈ کی آپ نے مثال دی. اسی طرح میرا ٹرکی جانا ہوا ریسنٹلی, تو کسی قوم کو اگر مذہب کی بنیاد پہ, مذہب کی بنیاد, اپنی ڈگنیٹی یعنی کہ نیشنل اسپرٹ اور پرسنل گروتھ, یہ تینوں چیزوں کے اوپر گریٹنس کی طرف جاتے ہوئے دیکھنا ہے تو ٹرکی از کو پرائم ایگزامپل. اچھا ہم انڈیویجول اگر دیکھا جائے, انفرادی طور پہ دیکھا جائے تو اپنے کردار کے حوالے سے تو اس کے پورے ذمہ دار ہم خود ہیں. اسی طرح کیا ایک قوم کا بھی کردار ہوتا ہے؟ ایک بڑی پکچر میں دیکھا جائے تو پوری قوم کا ایک, کیونکہ الگ الگ قوموں کے تاثر ہیں. جس طرح ہم وقفے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ وہ نیوزی لینڈ یا جاپان یا ترکی یا پاکستانی, افغانی, انڈینز, بنگالی, باہر, تو اس طرح پوری قوم کے کردار کے حوالے سے تاثر لیے جاتے ہیں. فہم دیکھیں یہ دنیا جو ہے نا ایک محلہ ہے, ایک آبادی, ایک چھوٹا سا گاؤں ہے یا کوئی بھی جگہ ہے, پوری دنیا, اس میں کوئی 200 سے زیادہ ممالک ہیں, یعنی کہ 200 سے زیادہ افراد رہتے ہیں. ہر ملک ایک شخص ہے, اس کا ہر شخص کا ایک کریکٹر ہوتا ہے. تو جب آپ پوری دنیا میں 200 ممالک میں انٹرنیشنل لیول پہ یا یونائٹڈ نیشن میں کسی بھی فورم کے اوپر جب بات ہوتی ہے کہ لفظ پاکستان آتا ہے یا لفظ انڈیا آتا ہے یا لفظ کوئی بھی آتا ہے, تو وہ ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے ان تمام اشخاص کو جو اس لفظ پاکستان کی باؤنڈری کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں. اور وہ تمام اشخاص کا جو انفرادی کردار ہوتا ہے
وہ سب بلڈ اپ ہو کے سم اپ کر کے اجتماعی طور پر ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے لفظ پاکستان کو، ان کا کریکٹر. اگر آج کے دور میں لاکھوں لوگ کھڑے ہو کے کسی ایک بندے کسی ایک چیز کے خلاف آواز اٹھائیں، کسی ایک پوائنٹ پہ آواز اٹھائیں، کوئی بھی مظاہرہ کریں، تو پوری دنیا میں اس کی آواز آئے گی. تو لوگ کیا کہیں گے؟ پاکستان میں یہ مظاہرہ ہوا. کر وہ انڈیویجول لوگ رہے ہوں گے جو انفرادی سوچ رکھتے ہوں گے کہ ہم سمجھتے ہیں اس پوائنٹ پہ ہمیں باہر آنا چاہیے. تو ملک کا جو کردار ہوتا ہے بے شک ہوتا ہے، اور ملک کا کردار بنتا ہے انفرادی کردار سے. جیسے ہم نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ فرد واحد سے معاشرہ بنتا ہے. جی ہاں، معاشرے سے فرد واحد نہیں بنتا. بے شک. المیہ کیا ہے؟ دنیا کے میجورٹی انڈر ڈیولپ کنٹریز میں لوگ، انڈر ڈیولپ کنٹریز کے لوگ ہیں، ہمارے ملک کے جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ معاشرے سے فرد واحد بنتا ہے، کہ معاشرے کو اچھا کرو، سوسائٹی کے اندر یہ پرابلم ہے وہ پرابلم ہے. آپ سوسائٹی کی پرابلمس کو دباتے رہیں گے، یہ پھر کھڑی ہوتی رہیں گی، پھر آپ ختم نہیں ہوگی. آپ کریکٹر بلڈنگ کیوں نہیں کر رہے؟ صحیح، کریکٹر بلڈنگ کیوں نہیں کر رہے؟ تو یہ جو کریکٹر بلڈنگ ہے یا یہ جو تربیت کا جو معاملہ ہے، یہ کس سیکٹر میں مطلب شروع ہونا چاہیے؟ یہ ہول سول جو رسپانسبلٹی ہے وہ کن کی ہے؟ جیسے مجھے ایسا لگتا ہے اگر تربیت کی بات ہے تو ہمارے ہاں نوجوان کی تربیت کی بڑی اشد ضرورت ہے. اس سے پہلے بچوں کی تربیت کی بڑی ضرورت ہے. جو اچھا یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ہاں تربیت کا فقدان ہے، مگر 22 کروڑ کے 22 کروڑ لوگ جو ہیں وہ اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے کہ ہاں میری گھر میں تربیت اچھی نہیں ہوئی. ہر ایک کو دعویٰ ہے کہ ہاں میری تربیت تو بہترین ہوئی ہوئی ہے. دیکھیں پہلے میں کلیئر کر دوں، جیسے میں نے فرمایا کہ کریکٹر بلڈنگ، قوم کی جو نیشنل کریکٹر بلڈنگ ہوتی ہے اس کے کچھ پیرامیٹرز ہوتے ہیں. کچھ پیرامیٹرز یہ ہوتے ہیں کہ کسی بھی قوم کی جو کردار بنایا جاتا ہے اس کو 3 بنیادوں پہ دیکھا جاتا ہے. اس قوم میں ایجوکیشن کیا دی جا رہی ہے، وہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے اس قوم میں ایجوکیشن کا کیا حال ہے. نمبر 2، اس قوم میں عورت کا یا ماؤں کا کردار جو ہے، رول، مین نرسری ہوتی ہے عورت جو ہوتی ہے بچوں کی پرورش کرنے کی. نوجوان تو بعد میں ہوگا نا وہ. جی ہاں، جی ہاں. تو اس کے کریکٹر کو کیا، اس کے کردار کو کتنا امپورٹنس دی جا رہی ہے، اس کو کتنا سیکیور اور سیف گارڈ کیا جا رہا ہے، وہ کتنا اسٹرینتھ رکھتا ہے وہ کردار. خواتین کی کیا پوزیشننگ ہے اس کسی معاشرے میں. نمبر 3، آپ کن رول ماڈلس کو دیکھ کے آگے بڑھ رہے ہو، آپ کی نسلیں. میں نے سامنے رکھا ہوا یہ ایسے ہونے چاہیے گریٹ لوگ، ہماری قوم کے کریکٹرز، تو ان کو دیکھ کے نوجوان آگے بڑھتے ہیں نا، ان کو دیکھ کے موٹیویٹ ہوتے ہیں. اب آپ ان تینوں پیرامیٹرز کو رکھ کے دیکھ لیں کہ کسی بھی قوم کے اندر کیا سچویشن ہے، اس قوم کے آپ کو اندر باہر حال کا پتہ چل جائے گا. نوجوانوں کی جو آپ نے فرمایا کہ تربیت کی ضرورت ہے، تو نوجوانوں کی تربیت کی مطلب کیسے ہوتی ہے؟ تربیت کرنے کے کیا طریقے ہوتے ہیں؟ ایک تو انسٹیٹیوشنس ہے، یعنی کہ جن میں وہ پڑھنے جا رہے ہیں. ایک گھر کے اندر ماؤں کی تربیت جو ہوتی ہے، گھریلو تربیت جو ہوتی ہے. تیسرا وہ کہ ان کی صحبت کیا ہے. تو صحبت کا تو یہاں پہ اب کانسیپٹ ہی نہیں رہا ہے کہ اللہ کے جو گریٹ، چھوڑ دیں اللہ کے برگزیدہ لوگ نہیں، گریٹ لوگ، جو بھی گریٹ کی ڈیفینیشن ہے آپ کے معاشرے میں، ان گریٹس کے پاس آپ روز جا کے بیٹھتے نہیں بیٹھتے ان کی صحبت میں. گھر میں ماں بہترین تربیت دے رہی ہے، شام میں آپ ان گریٹس کی صحبت میں بیٹھ رہے ہیں یا واٹ ایور جو آپ کا پروسیجر ہے، ہفتے میں ایک دفعہ ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، ان سے سیکھ رہے ہیں. اور انسٹیٹیوٹس میں آپ کو کیا سکھایا جا رہا ہے. اب یہ تینوں چیزیں ہمارے یہاں تباہ حال ہے. صحیح، آپ اپنے صحیح جانب جو ہے وہ نشاندہی کی ہے. ہمارے ہاں ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے بحیثیت قوم، مجھے وہ بات بڑی تکلیف پہنچاتی ہے جب میں اپنی مطلب پاکستانی خواتین کو دیکھتا ہوں، تو اس میں ایک خاص تعداد ایسی ہے جو اپنے آپ کو پاکستانی مردوں کے بیچ میں غیر محفوظ سمجھتی ہے. اور یہ بات کو اگر دوسرے پوائنٹ سے دیکھا جائے تو یہ حقیقت بھی ہے کہ آج ہمیں اپنی بیٹی کو یا اپنی بہن کو یونیورسٹی میں یا کہیں اسے کالج وغیرہ میں تعلیم دلوانی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ میجورٹی کسی باپ کو یا کسی بھائی کو ساتھ جانا پڑتا ہے اور اس کی پوری تعلیم مکمل کروانی پڑتی ہے. تو عورت اپنے آپ کو یہاں پہ غیر محفوظ سمجھتی ہے. یہ وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھے اور جو انہیں لگتا ہے کہ مردوں کی تربیت ہونے والی ہے، وہ کس جانب سے شروع کرنی چاہیے؟ ذرا اس پہ روشنی ڈالیں. فہیم، پہلے تو میں ایک جملہ کہوں گا کہ انسان کو انتشار اتنا ہی نظر آتا ہے جتنا وہ خود منتشر ہوتا ہے. اچھا، ایک بات یہ اپنی جگہ پوائنٹ ویلڈ ہے. دوسری چیز، آپ کے اندر کتنا خوف بھرا ہوا ہے. ہمارے معاشرے میں پرابلمس جو مجھے نظر آ رہی ہیں ان کے ساتھ ساتھ اس سے زیادہ خوف بھی بیٹھ چکا ہے لوگوں کے ذہنوں کے اندر. اور وہ برحق ہے، کیونکہ اتنا جب پرابلمز ہوں گی تو خوف تو آئے گا لوگوں کے اندر. دوسرا یہ کہ جو کریکٹر بلڈنگ نہیں ہوئی وہاں پہ ہمارے کریکٹرز ویک ہیں تو خوف اور ہمیں ٹیک اوور کرے گا. تو خواتین کا گھبرانا اور خوف میں آنا اپنی جگہ بجائے. تو لیکن پرابلم کا حصہ وہ خود بھی اس طرح ہے کہ تربیت تو مائیں کر رہی ہیں. اب ایک ڈرپوک یا ایک گھبرائی ہوئی ڈری ہوئی ماں کی گود سے کیسا بچہ نکلے گا، کیسا پرورش لے کے نکلے گا. اور ایک با کردار اور ایک اسٹرینتھ رکھنے والی
اور ایک سینسیبل سلجھی ہوئی خاتون کی گود سے جو پرورش پا کے بچہ نکلے گا وہ کیسا نکلے گا. تو یہ سائیکلیکل افیکٹ ہے, اس کو کہیں سے کٹ آف کر کے بہتر کرنا پڑے گا, اور وہ لوگ سامنے آئے جو مفکرین ہیں, جو اس چیز کی سینس رکھتے ہیں, اور ان لوگوں کو آپ کو ملک میں آگے لانا پڑے گا کہ جو نیشن بلڈنگ کریں. تو یہ فکر والے لوگ جو ہیں یہ سامنے آئیں, مطلب کس طرح سامنے آئیں؟ وہ الیکشنز میں حصہ لیں عوامی خدمت کے ذریعے, یا وہ مطلب میڈیا کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے, کس طرح آئیں سامنے؟ پہلے تو آپ نے جو عرض کیا کہ خواتین جو خوف زدہ ہیں, اس کا کوئی امیڈیٹ حل مجھے نظر نہیں آتا. اس کا یہی سولوشن لوگوں نے نکالنی ہے. جیسے آپ نے بتایا کہ باپ ہے تو بچی کو پیپر دلانے لے کے جا رہا ہے تو سامنے باہر بیٹھا ہوا ہے, کہیں کام نوکری پہ لے کے جا رہا ہے انٹرویو کے لیے تو باہر بیٹھے انتظار کر رہا ہے. یہی ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے, اور یہی لوگوں نے سولوشن نکالا, جبکہ یہ سولوشن نہیں ہے. کہیں سے آپ کو کریکٹر بلڈنگ شروع کرنی پڑے گی, اس کے افیکٹ پھر دیر پہ آئیں گے, اور یہ بہت ضروری ہو گیا ہے. اب آپ کا دوسرا سوال کہ وہ لوگ کہاں ہیں اور کیسے آئیں باہر. فکر والے لوگ, دیکھیے جو بندہ اتنا باشعور ہوگا, جو بندہ اتنا با کردار ہوگا, تو اس کے کردار کا ایک, مجھ سے بہت لوگوں نے سوال کیا ہے, لیکن اس کے کردار کا یہ حصہ بھی تو ہوگا کہ وہ جب تک وہ نہیں محسوس کرے گا کہ یہ لوگ ریسیو کرنے کے قابل ہیں تو وہ باہر آ کے دے, یہ حقیقت ہے. ان کو ان کی تربیت کرے. جب کوئی انسان تربیت لینے کو ہی تیار نہیں ہے تو اس کو تربیت کیوں دے گا کوئی سینسیبل آدمی؟ تو یہ قوم میں جب تک وہ جنون, وہ جذبہ, وہ کیوریوسٹی, وہ چاہت, وہ تڑپ پیدا نہیں ہوگی کہ ہمیں ایسے لوگ چاہیے رول ماڈل جو ہمیں آ کے گریٹنس تک لے جائیں, تب گریٹ لوگ باہر آتے ہیں. ہسٹری ہیز اٹ. تو مطلب ان سارے لوگوں کی, ہم سب لوگوں کی ٹریننگ جو ہے وہ کیسے شروع کی جائے کہ ہم ایک عظیم قوم کہلانے لگیں, یا عظیم قوم کی طرف جو ہے ہمارا سفر شروع ہو جائے؟ دیکھیں اس کا سب سے بنیادی جو عنصر ہے وہ ہے احساس. مردار ہو جاتی ہیں وہ قومیں جو احساس سے محروم ہو جاتی ہیں. سنا ہے آپ نے جملہ, یا آپ نے بھی سنا ہوگا. تو ہمیں یہ ری چیک, ہمیں صرف اتنی تمیز آ جائے کہ ہمیں احساس ہے کہ نہیں ہے, کیا ہم اس احساس کے اوپر ہے کہ ہمیں گریٹ قوم بننا ہے, اور ہمیں کتنی ارج ہے, کتنی جستجو ہے اس طرف جانے کی. اس احساس کو بیدار کیا جائے. سب سے پہلا اور امپورٹنٹ اسٹیپ یہ, احساس بیدار ہوا پھر معاملات خود ہی قدرت چلائے گی. بالکل صحیح. کیا غربت بھی بدتمیز قوم بننے میں کوئی اپنا کردار ادا کرتی ہے؟ ایک فیکٹر ہے, اس میں کوئی شک نہیں. جس طرح اور بہت سارے عناصر جو ہیں وہ پلے کرتے ہیں رول ایک قوم کے بننے اور سنورنے میں, اس طرح اکنامک فیکٹر بھی ہوتا ہے, معاشی معاملہ بھی ایک فیکٹر ہوتا ہے. اگر ایک قوم بدحال ہے, بری طرح ہے, تو وہ اس سے آپ تمیز, تمدن, تہذیب کی کیا وہ کریں گے؟ اس کا پیٹ ہی نہیں بھرا ہوا. انسان کی بنیادی ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ خواہشات. خواہشات کیا ہیں؟ کھانا, سونا اور جنسی ضروریات. اگر کسی انسان کی یہ بنیادی ضروریات ہی سکون سے اور حلال طریقے سے پوری نہیں ہو رہی تو وہ منتشر رہے گا, بے چین رہے گا, بیقرار رہے گا, مختلف رویوں کا ڈسپلے کرے گا جو کہ اچھے رویے نہیں ہوں گے, اور معاشرے میں اس سے تضاد پھیلے گا یا انتشار پھیلے گا. تو یہ مثال بالکل ٹھیک ہے, اس قوم کے اس موضوع پہ بھی بالکل سوٹ کرتی ہے کہ جنہ کار دانے انہوں دے کملے بھی سیانے. جی, فرسٹ تھنگ فرسٹ. پہلے آپ بنیاد, جسم زندہ ہوگا, پنپے گا, پراسپر کرے گا, بھوک نیوٹریشن ملے گی اس کو, تو پھر کسی چلنے پھرنے کے قابل ہوگا نا, کچھ سوچنے کے قابل ہوگا. جسم ہی ڈھیلا پڑا ہوا ہے, وہ جنگلی ہوا ہے کہ اس کو کھانا پینا چاہیے, تو وہ کیسے آگے بڑھے گا, پھر کیسے ٹھیک ہے. تو چلیں ایک ذرا تھوڑی سی میں چاہتا ہوں کہ آپ اس حوالے سے بھی نظر ماریں کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہماری قوم کا جو تربیت کا جو ایک معیار ہے وہ پچھلے گزشتہ کچھ سالوں سے وہ بہتری کی جانب ہے, یا کچھ گریجولی چلے تھوڑا سا بھی شروع ہوا ہے؟ بقول علامہ اقبال کے کہ پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ, تو بے شک اس میں کوئی نا امیدی تو کفر کا زمرے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. نا امید تو کسی حال میں نہیں ہو رہی, کتنا برا حال ہو. اور پچھلے کچھ عرصے میں اس میں کوئی شک نہیں, میں بحیثیت جو بھی میری اوقات ہے اور جتنا میرا ناقص علم ہے اس کی روشنی میں, پاکستان میں یہ اب احساس بیداری آ رہا ہے. بالکل. تھینک یو سو مچ, آپ تشریف لائے.